بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سے کچھ دیر کے بعد عمران خان لاہور جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، اور ایک جو لاہور کے 4 انتخابی حلقے ہیں ان میں ہم آج سے اپنی جو کیمپین ہے اس کا باقاعدہ آغاز تو پہلے ہی ہو چکا ہے، لیکن اب ہم اس کو ایک نقطہ عروج کے اوپر انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ یہ وہ 20 حلقے ہیں جہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں ان کے ڈی سیٹ ہونے کی وجہ سے۔ جس طریقے سے حمزہ شہباز شریف کو ایک ان کانسٹیٹیوشنل اور غیر قانونی طریقے سے پنجاب کی مسند وزارت اعلیٰ پہ بٹھایا گیا ہے، وہ ایک قابل شرم بات ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ اس طریقے سے یہاں پہ انتخابات ہوئے، آپ نے دیکھا وزٹر گیلری میں الیکشن ہوا، ایک ایم پی اے ایسا تھا جس نے بعد میں ایفیڈیوٹ دے دیا کہ میرا تو ووٹ ہی کاسٹ نہیں ہوا، اور اس کا ووٹ بھی حمزہ شہباز کے حق میں کاسٹ کیا گیا۔ ایک زبردستی طریقے سے الیکشن کمیشن نے اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے لاہور ہائی کورٹ نے بھی مقدمات نہ سن کے ایک مدد کی کہ کسی طریقے سے حمزہ شہباز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے اور پھر رہ جائے۔ الیکشن کمیشن جس نے فنڈنگ کیس کے اوپر فیصلہ ریزرو کیا ہوا ہے، اور ان سے کوئی بھلے کی امید تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس سے پی ٹی آئی کو تو کم از کم کوئی بھلے کی امید نہیں ہے۔ عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے چیف الیکشن کمشنر اس وقت جب بھی لاہور کا وزٹ کرتے ہیں وہ بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب جو ہیں ان کے گھر پہ حاضری دے کے اور پوچھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس الیکشن کمیشن میں جو بدترین فیصلہ ہو سکتا ہے اس فنڈنگ کیس کا وہ فیصلہ آئے گا، اور تحریک انصاف کے کارکنان کو میں کہنا چاہتا ہوں وہ تگڑے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنے ذہنوں کو ابھی سے بنا کے رکھیں کہ جس طرح کا بھی فیصلہ آئے گا ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کسی بھی پریشر میں ہم نے نہیں آنا۔ اور جس طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو دیوار سے لگانے کی، اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے ہر صورت، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو اگلے انتخابات ہونے ہیں وہ اس الیکشن کمیشن کے انڈر نہیں ہونے۔ اس الیکشن کمیشن کے انڈر انتخابات ہونے کا مطلب وہی ہے جو آج ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے سندھ میں الیکشن ہو رہا ہے لوکل گورنمنٹ کا، 800 لوگ بلدیاتی الیکشنوں میں 800 لوگ بلا مقابلہ الیکٹ ہو گئے ہیں۔ جس طریقے سے آج ایک بڑا زبردست کارٹون چھپا ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب پش کر رہے ہیں زبردستی ووٹ دلوانے کا، یہ تو مذاق چل رہا ہے۔ اگر اس طرح سے الیکشن کرانے ہیں، پاکستان کو انہوں نے ایک مکمل طور کے اوپر آمریت میں دھکیل دیا گیا ہے، جہاں پہ میڈیا کے لوگوں کے اوپر پرچے۔ کل میں کراچی سے جب آ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک جو ہمارے ایک دو جو ماڈلز ہیں اور فلم سٹارز ہیں وہ سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اپنے انسٹاگرام کے اوپر جب پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں اپنی ویڈیوز پوسٹ کی تو ہمیں فون آ گئے کہ اگر آپ نے انسٹاگرام سے یہ ویڈیوز نہیں اتاری تو آپ کو ہم دیکھ لیں گے۔ یہ تو پاکستان میں اس وقت ماحول بن گیا ہے۔ ایک لٹرلی مارشل لاز میں بھی یہ حالات نہیں ہوتے جو پاکستان میں ہم آج دیکھ رہے ہیں، اور ایک مخصوص طبقہ جو ہے جو ایک امریکہ نواز طبقہ ہے وہ اس کو لے کے بڑھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان میں صحافت بھی آزاد ہے، پاکستان میں چیزیں بھی آزاد ہیں، لیکن اس وقت حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ایک مکمل طور کے اوپر ایک فسطائیت نافذ ہے۔ اور اس وقت جو الیکشنز ہو رہے ہیں، چاہے وہ پنجاب کے الیکشنز ہوں جس میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کو یہاں پہ جو ہے وہ ایک کیمپین چلائی جا رہی ہیں، یا وہ سندھ کے الیکشن ہوں جہاں 800 آدمی بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا ہے، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے ابھی جو ارباب غلام رحیم صاحب ہیں ان کے بیٹے کے اوپر جو ہے تشدد کیا گیا، پی ٹی آئی کے جو ورکرز وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے گئے، ان کو بٹھایا گیا۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں ایسے الیکشن کرانے سے بہتر ہے پھر آپ سلیکشن کر لیں، پھر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لسٹ جاری کر دیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ممبرز ہوں گے، اور ایک بدترین انتخاب جو ہے وہ سندھ میں ہو رہا ہے۔ پنجاب میں
پہلے حمزہ شہباز کو ایک غیر قانونی اور غیر آئینی الیکشن کے ذریعے مسلط کیا گیا، اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ایفرٹ کی جا رہی ہے۔ 5 سیٹیں ریزرو سیٹیں جو پی ٹی آئی کا حق ہے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ضمنی الیکشنوں سے، وہ 1 تاریخ ہے، پھر دوسری تاریخ ہے، پھر تیسری تاریخ ہے، وہ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ، وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا وہاں پہ کیا معاملہ جو ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے۔ اس لیے انصاف کے ادارے جو ہیں بہت اہم ہے کہ وہ عام لوگوں کے لیے کھلے رہیں۔ اگر انصاف کے ادارے بند ہو جائیں تو پھر لوگ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اور ریاست کو، ملک کو، ایک عوام کو آپ دیوار سے نہیں لگاتے، آپ انہیں جب دیوار سے لگا دیں گے تو پھر وہ ریئیکٹ کریں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان میں جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدقسمتی کی بات ہے، اور اس میں اس وقت حکومت ایک بدترین فسطائیت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر قائم ہے، اور اس کو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھرپور مزاحمت کریں گے۔ پی ٹی آئی اس وقت اکیلی جماعت ہے جو کہ اس وقت اس فسطائیت کا، اس آمریت کا مقابلہ کر رہی ہے، اور عوام اور پی ٹی آئی ایک طرف کھڑے ہیں اور پاکستان کی تمام غیر سیاسی قوتیں جو ہیں وہ دوسری طرف کھڑی ہیں، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ اب سیاسی قوتیں نہیں ہیں، یہ غیر سیاسی قوتیں ہیں، اور جو سازشوں کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتی ہیں۔ ہم نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب کا جو پورا ادارہ تھا، 1200 ارب روپے کے وہاں پہ کیسز تھے، ان میں سے 1100 ارب کے کیسز نیب کی جورسڈکشن سے نکال دیے گئے ہیں۔ پریکٹیکلی نیب جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، اس کو صرف دفنانا باقی ہے۔ اب وہ سپریم کورٹ میں اب وہ کیس ہے، وہ بھی ہم نے یہ جو سمجھیے کہ ابھی ڈیلے کروایا ہے، جو اس کا آخری رسوم ہے، ادروائز تو جو انہوں نے تو مکمل فارغ کر دی ہے۔ اب سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ کیسے اس کو لیتی ہے اور کیسے جو ہے سپریم کورٹ حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے نوٹس کیا تھا ای سی ایل کا بدلنے کا، اور اس کے ساتھ جس طرح سے قوانین بدلے گئے، ایف آئی اے کے کیس میں پروسیکیوٹر کو چینج کیا گیا، ایف آئی اے کے کیس میں ایویڈنس کو تبدیل کیا گیا، سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیس لگ نہیں رہا۔ ہمیں امید ہے سپریم کورٹ اس کیس کو بھی سنے گی اور نیب کے اس کیس کو بھی سنے گی، تاکہ ہم اس میں جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ چلیں اور اس کو ہم آگے بڑھ سکیں۔ جس طریقے سے پاکستان کی اس وقت معیشت کا حال ہے، خصوصاً ہماری ایگریکلچر کا حال ہے، اس کے اوپر چیمہ صاحب ابھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہمارے نقصانات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ لیکن جو اس وقت میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ایک اور جو تماشا اس وقت لگنے لگا ہے، وہ یہ جو ہمارے جعلی ارستوں ہیں، احسن اقبال صاحب، اربوں روپیہ، ایک طرف کہتے ہیں ہمارے پاس زہر کھانے کا پیسہ نہیں ہے، دوسری طرف اب اربوں روپے کی کیمپین لائی جا رہی ہے کہ یہ ہمارا ٹرن اراؤنڈ پاکستان کی ایک وی این جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ جس وزیر کا وی این یہ ہو کہ آپ چائے ایک کپ پیئیں اور اس کے بعد چائے نہ پئیں، جس وزیر کا وی این یہ ہو کہ پاکستان کا ترقی جو ہے وہ صرف تب ممکن ہے جب لوگ چائے پینا چھوڑ دیں، جس حکومت کا وی این یہ ہو، آج اتوار ہے اور آج پورے پنجاب میں تمام کریانہ سٹورز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے، رات کو ہو کا عالم ہوتا ہے شہروں میں ہمارے، کیونکہ آپ نے تمام جو دکانیں ہیں، تمام جو تاجر ہیں، ان کو آپ نے 9-10 بجے کہہ دیا ہے کہ آپ دکانیں بند کریں۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی آبادی خصوصاً جو شہروں میں ہے، ان کا روزگار ہی رات سے وابستہ ہے، جو ہماری کوئی جوس کی دکانوں کے اوپر، کوئی کریانہ کی دکانوں کے اوپر، کوئی اور دکانوں کے اوپر، ہوٹلز کے اوپر، ریسٹورنٹس کے اوپر ویٹرز کام کر رہے ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کا روزگار ہی اس سے وابستہ ہے۔ ان سے بجلی پوری نہیں ہو رہی، ان سے تیل پورا نہیں ہو رہا، ان سے اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے اس کے اوپر ان کے آئیڈیاز جو ہیں وہ مضحکہ خیز ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ پاکستان کا عام آدمی ایک بحران کا شکار ہو گیا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے آگے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے۔ لہٰذا بہت اہم بات ہے کہ ہم پاکستان کو اس حکومت سے نجات دلائیں۔ ابھی جو ہماری خارجہ پالیسی کا حال ہے، آپ دیکھیے کہ چین نے ہمارے جو 20 ممالک دنیا کے ان کو بلایا ہے اپنی ایک کانفرنس کے لیے، اور پاکستان کو چین نے انوائٹ نہیں کیا۔ یہ حالت ہو گئی ہے
ہماری خارجہ پالیسی کی، اور حکومت کی جو اس وقت جو ترجیحات ہیں اس میں صرف اپنے مقدمات شامل ہیں۔ شہباز شریف اپنے مقدموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مریم اپنے مقدموں کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، حمزہ شریف اپنے مقدموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو اچانک پتہ چلے گا کہ ایک رات کو یہ سارے فرار ہو گئے۔ انشاءاللہ ہم یہ جو الیکشن کیمپین آج شروع کر رہے ہیں لاہور سے، یہ نقطہ آغاز ہے عام انتخابات کی کیمپین کا، اور بہت جلد پاکستان میں ہم نے اسلام آباد میں بھی اب کال دے دی ہے جلسے کی۔ انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم پاکستان کے عوام کو یہ حق دلا کے رہیں گے کہ اپنی حکومت وہ خود منتخب کریں۔ اب میں چیمہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو ایگریکلچر کے اوپر جو سچویشن ہے اس وقت اور جو اس وقت حالات ہیں ان کے اوپر ہمیں بتائیں۔ صحیح بولیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سارے لوگ جانتے ہیں ایگریکلچر کی اہمیت تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن بیسیکلی کسی بھی اکانومی میں پروڈکشن سینٹر دو ہے، ایگریکلچر ہے اور آپ کہہ لیں کہ آپ کی انڈسٹری ہے۔ سو سروسز سیکٹر جتنا بھی ہے وہ سارا اسی سے، یا باقی تجارت یا ریٹیل ساری اسی سے جاتی ہے آگے، اور یہ دو سیکٹر بڑی ہم ان دونوں میں بڑی ترقی کی ہم نے، ایگریکلچر میں بھی اور آپ کہہ لیں انڈسٹری میں بھی، تیسرا آئی ٹی ہے اس میں بھی۔ لیکن اس وقت یہ بجٹ آیا ہے، اس لیے یہ حکومت آئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے ان تینوں سیکٹر پہ جیسے حملہ نہیں کر دیتا کہ بندہ تباہی بربادی پھیلا دیتا ہے، اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے۔ پہلے جسٹ میں آپ کو ایگریکلچر کے حوالے سے سمپل یہ بتا دوں کہ یہ آپ کہہ لیں آپ کو فوڈ، فیڈ، فائبر، امپلائمنٹ، پاورٹی، ایجوکیشن اور انڈسٹری کے لیے را مٹیریل، یہ 5-6 چیزیں آپ کو دیتا ہے۔ پاکستان کی صرف آٹو انڈسٹری اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے علاوہ باقی تمام انڈسٹری کا را مٹیریل جو ہے وہ ایگریکلچر دیتا ہے۔ سو کہیں بھی ترقی کا تصور نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایگریکلچر بیٹھ جائے تو آپ کی انڈسٹری ترقی کرے گی یا آپ کا سروس سیکٹر ترقی کرے گا۔ سو اس وقت سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہماری آپ کہہ لیں کہ پرفارمنس کیا تھی ایگریکلچر میں۔ ایگریکلچر میں پچھلے سال جو لاسٹ سال تھا ہمارا، اس میں ہم نے 4 فصلوں میں پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر آئے ہیں، باقی تمام فصلوں میں ہم دنیا میں گروتھ میں پہلے نمبر پر آئے ہیں۔ جو ڈیٹا میں دے رہا ہوں آپ کو، ڈیٹا ہے یو ایس ڈی اے کا، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر، اور دوسرا ہے ایف اے او کا، اور تیسرا جو ڈیٹا ہے پاکستان کا وہ ہے اکنامک سروے آف پاکستان کا۔ کہنے کا مطلب جو میں ڈیٹا آپ کو دینے لگا ہوں یہ ٹوٹلی یو کین سے کہ اتھینٹک ہے۔ ویٹ میں دنیا میں ویٹ کی پیداوار کم ہوئی ہے 0.2%، پاکستان کی پیداوار 4.55% بڑھی ہے۔ کارن اور مکئی کی پیداوار دنیا کی 5% بڑھی ہے، ہماری 19% بڑھی ہے۔ رائس کی پیداوار دنیا کی 1.19% بڑھی ہے، ہماری 11% بڑھی ہے۔ آئل سیڈ کی دنیا کی پیداوار 6.4% بڑھی ہے، ہماری 20.9% بڑھی ہے۔ شوگر دنیا کی 2.16% بڑھی ہے، ہماری 28% بڑھی ہے۔ پوٹیٹو دنیا کا 3.5% بڑھا ہے، ہمارا 35% بڑھا ہے۔ ویجیٹیبل دنیا میں 2% بڑھی ہے، ہمارے ہاں 31% ویجیٹیبل کی پیداوار بڑھی ہے ایک سال میں۔ پلسز دنیا کی 5% بڑھی ہے، ہماری 28% بڑھی ہے۔ اسی طرح کاٹن ہماری 18% بڑھی ہے۔ سو 4 فصلوں میں ہم سیکنڈ آئے ہیں، ایک میں یورپی یونین فرسٹ ہے، ایک میں برازیل فرسٹ ہے، ایک میں ترکی فرسٹ ہے، ہم سیکنڈ ہیں، باقی تمام چیزوں میں ہم فرسٹ آئے ہیں۔ اچھا، یہ ہماری پیداوار تھی۔ آج جو دنیا ہم انرجی میں اتنا برا حال ہے اور فوڈ میں ہم کمفرٹیبل ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے فوڈ میں کمفرٹیبل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم پیدا اتنی کر کے گئے ہیں کہ آج ہم کمفرٹیبل ہیں۔ دنیا میں اس وقت چینی 120 روپے کی بک رہی ہے، ہم نے پچھلے سال چینی 16 مہینے کی پیدا کی، بجائے ایک سال کے 16 مہینے کی چینی پیدا کی، جس کی وجہ سے آج آپ کو 85 روپے مل رہی ہے۔ اسی طرح گندم ہم نے پورے سال کی پیدا کی۔ دنیا میں اس وقت گندم کی قیمت 4000 روپے ہے، یہاں 2200 روپے میں ہم نے اپنے کسان سے لی، اور آپ کہہ لیں کہ ہم کمفرٹیبل ہیں۔ چاول ہم 2 سال کا چاول پیدا کر کے گئے، لیکن جو جس چاول کا ریٹ 150 روپے کلو تھا، آج 300 روپے ہو گیا ہے۔ پاکستان میں 2 سال کا چاول بھی پڑا ہے، پھر بھی ریٹ دگنا ہو گیا ہے۔ کیوں ہوا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ دالوں میں اور باقی چیزوں میں ہم نے گرو کیا ہے۔ جو بیسک اس گورنمنٹ نے کیا کیا ہے، اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہوا یہ ہے کہ
کہ جو ڈی اے پی 4,000 5,000 6,000 روپے کی ہوتی تھی، آج یہاں پہ 12,200 روپے کی پوری ڈی اے پی کی ہے۔ دوسرا جو انپٹ پوٹاش کھاد بڑی امپارٹنٹ ہے، 16,200 روپے کی پوٹاش کھاد ہو گئی۔ یوریا کھاد کی قیمت تھوڑی ہے لیکن مل نہیں رہا، وہ تقریباً اس وقت 27-28 روپے کی مل رہی ہے۔ پھر جو ہمیشہ سے آپ کو یاد ہوگا، پاکستان میں ہمیشہ پیٹرول مہنگا ہوتا تھا، ڈیزل سستا ہوتا تھا۔ پچھلے 50 سال دیکھیں، 60 سال دیکھیں، 70 سال دیکھیں، ہمیشہ ڈیزل سستا ہوتا تھا، پیٹرول مہنگا ہوتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ کہ آپ کا ڈیزل آپ کی انڈسٹری کو سپورٹ کرتا ہے، ڈیزل آپ کا زراعت کو سپورٹ کرتا ہے، اور ڈیزل آپ کا ٹرانسپورٹ سیکٹر کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں پروڈکشن سینٹر ہیں یا آپ کا غریب کی چیزیں ہیں، لہٰذا ڈیزل پہلی بار پاکستان میں پیٹرول سے مہنگا کر دیا گیا۔ آج آپ کہہ لیں کہ کسان جو ہے اس نے پانی پمپ کرنا ہو یا اس نے زمین تیار کرنی ہو، اس کے پاس ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں۔ ٹرانسپورٹ میں کرایہ آپ سارے دیتے ہیں یا آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے۔ سو اس وقت کھاد اور انرجی دونوں بہت مہنگے کر دیے گئے۔ تیسرا یہ ہوا کہ پاکستان میں اس وقت آپ بجلی بھگت رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ بھگت رہے ہیں 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، دیہاتوں میں یہ لوڈ شیڈنگ 12 سے 14 گھنٹے کی، 12 سے 14 گھنٹے کی۔ جس بندے نے موٹر لگوائی اس کی موٹر نہیں چلتی، لہٰذا جو منجی جو چاول آج کل تقریباً 90% لگ جاتا تھا، اس سال 20% سے کم لگا ابھی تک 15% یہاں لگا ہے۔ سو پھر پاکستان کی اس وقت نہروں میں پانی نہیں ہے۔ آج آپ سارے رائس ایریے کی یا باقی جہاں دیکھیں آپ کو پانی نہیں نظر آئے گا۔ جب نہروں میں پانی نہیں ہے، موٹر میں بجلی نہیں ہے، ٹریکٹر میں ڈالنے کے لیے ڈیزل نہیں ہے، تو پھر جو 22.5 کروڑ منہ ہے آپ کے پاس ان کو کیسے فل کریں گے، خوراک کیسے دیں گے؟ اور پھر اگلی ایک خبر آ رہی ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹ ہوا ہے کہ ایل این جی جو ہے یہ ہم منگواتے تھے $35 کی MMBTU، اب آ رہی ہے $350 ملین کا ہم منگواتے تھے ایک کارگو، اپنا $35 ملین کا، $35 ملین کا جو منگواتے تھے اب $100 ملین کا ہے۔ 4 کارگو لیے انہوں نے $100 ملین کے۔ اس ایل این جی سے جو بجلی آپ پیدا کریں گے یہ 50 روپے فی یونٹ سے زیادہ مہنگی ہوگی، 50 روپے 53 روپے یونٹ بڑھے گی، آپ کو ایل این جی سے بجلی بنے گی۔ وہ پہلے $100 ملین کی انہوں نے ایگریمنٹ نہیں کیے، اور پھر جولائی کے لیے ایک بھی کارگو ہماری گورنمنٹ بک نہیں کر سکی۔ جولائی میں لوڈ شیڈنگ کا ایک نئی ویو آ رہی جو بہت زیادہ ظالم ہوگی۔ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بجلی کی جو پروڈکشن ہمارے دور میں ہوتی تھی 24,800 میگا واٹ، اس وقت پیدا ہو رہی ہے تقریباً 18,000، 25% بجلی کم پیدا ہو رہی ہے، اور آپ کی جو پیٹرول اور ڈیزل کی سیل کم ہو گئی ہے وہ 20% وہ کم ہو گئی ہے۔ اب جب انرجی کی 20-25% کنزمپشن کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اکانومی، آپ کی GDP کی گروتھ جو ہے یہ بجائے پازیٹیو جانے کے یہ نیگیٹو کی طرف جا رہا ہے۔ اور ہمیں شہباز شریف صاحب یا پھر مفتاح اسماعیل اور احسن اقبال بتاتے ہیں کہ ہماری رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی، انشاءاللہ بڑی ترقی ہوگی، چند دن کی بات ہے۔ بھائی فیکٹریاں تو آپ کی بند ہو گئی، آپ کی فیکٹریاں بند ہو گئی، آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی، تو پھر کیسے آپ کہہ لیں کہ ترقی ہوگی؟ اگلی جو بات اس کے ساتھ ایک اگلا حملہ ہوا ہے کہ ساری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ آپ نے سپر ٹیکس لگا دیا۔ ساری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں سپر ٹیکس لگا ہے، اس میں کھاد کی فیکٹریاں، اس میں پیسٹیسائڈ کی فیکٹریاں، شوگر فیکٹریاں، سیمنٹ فیکٹریاں، ٹیکسٹائل ملیں، سارا جس کا بھی 30 کروڑ روپے زیادہ اس کا پروفٹ ہے اس پہ سپر ٹیکس لگ گیا۔ اس سپر ٹیکس سے ہوگا یہ کہ جو سیمنٹ کی بوری آج سے 3 دن پہلے 1200 روپے کی تھی، آج وہ 1600 روپے کی یا 1500 روپے کی ہو گئی ہے، اب سارا کام بند ہو گیا۔ سو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس ملک پہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی حملہ ہو گیا، اس ملک پہ جیسے کوئی تباہی کرنے آ گیا، اور اس وقت جو نہروں میں پانی نہیں ہے، کھیتوں میں آپ کہہ لیں ہریالی نہیں ہے، فصل نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، بیٹھنے کو نہیں ہے، تیل نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اس ملک میں بے برکتی آ گئی ہے۔ اس ملک میں باقاعدہ ایک گناہوں کا عذاب آ گیا، کچھ ایسے لوگ آئے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی قبول نہیں تھے، لہٰذا اس ملک میں بے برکتی باقاعدہ ناچ رہی ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ شاید ان کو ہوش آ جائے، یہ اناج سے نکلیں، لالے سے نکلیں، ایز ارلی ایز پاسبل الیکشن میں چلے جائیں۔ ادروائز یہ جو لوگ رسو بنے ہوئے تھے کہ جی ہم اکانومی کے ماسٹر ہیں، اور یا کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم اکانومی کو چلا سکتے ہیں، ہمارے کیا نام ہے ایک واٹس ایپ پہ اربوں ڈالر آتے ہیں، سارے فیل ہو گئے، رل کے فیل ہو گئے، مساک جمہوریت اور مساک معیشت ہو گیا، ہمارے علاوہ سارے اس میں شامل ہیں، ہمارے علاوہ سارے اس وقت حکومت میں شامل ہیں، ساروں نے مل کے جو مساک معیشت کیا، اس معیشت کا حال یہ ہوگا کہ ملک ڈیفالٹ، میں 2 دفعہ بول رہا ہوں، ملک ڈیفالٹ اور قید کی طرف بڑھ رہا ہے۔
ملک ڈیفالٹ اور قید کی طرف بڑھ رہا ہے. میں 2 لفظ بول رہا ہوں, تیسری بار بول رہا ہوں, ذمہ داری سے بول رہا ہوں. ملک ڈیفالٹ اور قید کی طرف بڑھ رہا ہے. وجہ اگلے مہینے سے $500 ملین ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے آپ کی اس کی ٹیکسٹائل کی منتھلی. اس کا مطلب $6 ارب کی ایکسپورٹ اس کی کم ہو گئی. اس وقت $700 ملین کی آپ کی ریمیٹنس کم ہو گئی منتھلی. پھر آپ کی $300 ملین ایکسپورٹ پہلے کم ہو چکی ہے. آپ کا ہر مہینے $1.5 بلین کا گیپ نیا کریٹ ہو گیا. آپ کو سارے دوست مل کے بھی پیسے دے دیں تو آپ ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس ملک میں بے برکتی نحوست جو ہے وہ چھا گئی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی دن آپ نے چھوڑ کے بھاگ جانا ہے, اس سے پہلے اس ملک میں الیکشن کرائیں. اس ملک میں الیکشن کروائیں, عوام اپنی مینڈیٹ لے کے آئیں اور حکومت سنبھالیں, اور آپ کہہ لیں کہ اس ملک میں برکت آئے, اس ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن آئے, جمہوریت آئے اور لوگ آزاد ہو کے کام کریں. تھینک یو ویری مچ. سوال لے لیں آپ. جو پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے, اس میں کوئی اگلی آئندہ احتجاجی تحریک کا اعلان ہو سکتا ہے؟ وہ مارچ جو آپ نے موخر کیا تھا کچھ دنوں کے لیے, اس کا دوبارہ سے اعلان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ تو جیسے پی ٹی آئی کے جلسے ہیں ویسے ہی ہیں, اور پی ٹی آئی کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ بڑا ایک ہمارا کوئی شدت پسندی کا احتجاج نہیں ہوتا. لہٰذا جو بھی احتجاج ہو رہے ہیں یا جو بھی ہمارا معاملہ چل رہا ہے وہ اکارڈنگلی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا, اور اگر آگے احتجاج کی کال ہوگی تو وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. ہم نے تو پہلے بھی احتجاج پر امن کیا ہے. ہم نے کبھی بھی احتجاج میں ہمارا جو بھی جلسہ ہوتا ہے, احتجاج ہوتا ہے, اس میں فیملیز آتی ہیں, اس میں بچے آتے ہیں. ہم تو ووٹ ہی نہیں کرتے کہ اس میں تشدد ہو. یہ تو انہوں نے جو رانا ثناء اللہ نے کیا 25 مئی کو, جو بدترین پاکستان میں تشدد کیا یا پاکستان میں پرامن لوگوں کے اوپر, وہ تمام آفیسرز, خود رانا ثناء اللہ اور وہ تمام لوگ, ہم نے ان کو ریکارڈ کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے لوگوں کو اپنا حساب دینا پڑے گا. یہ جو پولیس والے اس میں ملوث تھے, یہ تو نہیں کہ ہم بھول گئے ہیں, ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے, لاہور میں شہادت ہوئی ہے, خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے. یہ سارے لوگ اس طرح سے اسپاٹ فری تو نہیں جائیں گے. ان کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پورا ان کو نوٹ کیا ہے اور ہم ان کو پورا گھر پر پہنچا کے آئیں گے. لانگ مارچ تو نہیں, ابھی تو جلسہ ہو رہا ہے, لانگ مارچ تو ہو ہی نہیں رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ سے ہوں یا شہباز شریف ہوں یا کوئی بھی ہوں, یہ جب بھی نون لیگ کا پرابلم ہے کہ جب بھی یہ اقتدار میں آتے ہیں ان کی گردن میں اور سریا آ جاتا ہے. اسی لیے جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو وہ سریا نکلتا ہے اس وقت, پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس طاقت آئے تو اس وقت آپ کو اس وقت کا خیال کرنا چاہیے جب آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی. رانا صاحب نے پہلے بھی اپنی انہی حرکتوں سے جوتے کھائے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ وہ سیکھیں گے اپنے ماضی سے. وہ آپ کو یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھی جو ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کہا ضمنی الیکشن آ رہے ہیں, یہ جو ضمنی الیکشن ہے اس حوالے سے کے حامل ہیں کہ اس سے حکومت میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے. تو جب اداروں کے حوالے سے آپ نے تفصیلات کا اظہار کیا, الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کیا اور انتظامیہ کے حوالے سے, تو الیکشن کے بعد تحریک انصاف کا ایک بار پھر سڑکوں پہ ہوگی. اور دوسری بات یہ, جو سمریال کے ڈی ایس پی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ڈسکا کا الیکشن ہوا تھا اس کے اندر تحریک انصاف کے جو لوگ تھے انہوں نے پریزائڈنگ آفیسرز کو 3-3 لاکھ روپے دیے. دیکھیں, وہ تو انکوائری رپورٹ جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس ہے, اور اگر اس میں جو ثبوت ہیں اس کو اوپن کورٹ میں چلائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو سندھ میں ہو رہا ہے, آپ دیکھیے 800 آدمی بلا مقابلہ وہاں الیکٹ ہو گیا, ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر وہاں قتل و خون ہو رہا ہے. تو آج جو ہو رہا ہے الیکشن کمیشن اس پہ کیوں نہیں جاگ رہا؟ چلے ماضی میں تو جو ہوا, اب آج کے اوپر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو اس وقت پنجاب میں الیکشنز ہو رہے ہیں ان میں جو کھلے عام دھاندلی ہو رہی ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کیوں نہیں جاگ رہا؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن بطور ادارہ, پاکستان کا اس وقت المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ اپنی عزت کھو رہے ہیں, اور جو الیکشن کمیشن جو ہے اس نے جو اپنی عزت رولی ہے سر بازار,
اس کے بعد مجھے آپ بتائیے کہ اس کو بلڈ کرنا کتنا مشکل ہوگا. کل بھی ایک جگہ یہ بات ہو رہی تھی کہ لیجٹیمیسی جو ہوتی ہے اداروں کی وہ ریاست کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. لہٰذا یہ الیکشن کمیشن کو اپنے جو معاملات ہیں اس پہ خیال کرنا چاہیے اور اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے نظام عدل کا حال یہ ہے کہ اسلام آباد میں گرین بیلٹ کے اوپر اور ادھر جو ہے وہ ججز کی ہاؤسنگ کالونی بن گئی اور ڈاکٹر شیریں مزاری نے کابینہ میں یہ بڑا شور سے اٹھایا کہ یہ ججز کو پلاٹ دینا غلط ہے. کابینہ نے فیصلہ کیا اور کہا کہ ججز کو اس طرح سے پلاٹ نہیں دینے چاہیے. ہمارے لاء منسٹر صاحب فروغ نسیم صاحب نے انکار ہی کر دیا امپلیمنٹ کرنے سے فیصلہ. انہوں نے کہا میں نے روز عدالت میں پیش ہونا ہے, میں ججوں کے سامنے کیسے پیش ہوں گا اگر ان کو پلاٹ اگر میں نے روک لیے تو. سارے اس وقت جو جج صاحبان ہیں انہوں نے اپنے آرڈر کے تحت ہی خود کو فل پینشن دلوائی ہوئی ہے. ججز کی جو اس وقت پاکستان میں ہائیسٹ پینشن ہے وہ ججز کی ہے, اور آپ مجھے بتائیں پینشن کے اوپر ٹیکس ہی نہیں ہے. سو اس وقت ایکچولی جو بیوروکریٹ ریٹائر ہوتا ہے اور جو جج ریٹائر ہوتا ہے وہ اپنی تنخواہ سے زیادہ پینشن لے رہا ہوتا ہے بیکاز اس کی پینشن کے اوپر ٹیکس ہی نہیں ہے. سو یہ جب مفتاح اسماعیل صاحب بیٹھتے ہیں تو یہ بتائیں نا, جب طاقتور حلقوں کی بات کرتے ہیں تو پھر جرت کریں ذرا طاقتور حلقوں کے اوپر. یہ سارا ان کو جو بیچارہ سیلریڈ آدمی ہے جو پہلے ہی دے رہا ہے, یہ جو کارپوریٹ ٹیکس کی بات کریں, یہ لوگ تو پہلے ہی ٹیکس دے رہے ہیں. جو لوگ نہیں ٹیکس دے رہے ہیں ان کو لانے کی ضرورت کریں نا. اور یہ بات بھی آپ کا سوال صحیح ہوگا کہ ہم نے کیوں نہیں کیا, ہم نے بھی اسی لیے نہیں کیا. ہاں تو ہم بھی ڈرتے ہی تھے نا, ہم تو ڈر کے چلتے رہے. 100% بات آپ کی صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کرے, وہ تاریخ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے, ہم اسمبلیوں میں واپس جائیں, نیا الیکشن کمیشن جو ہے اس کی تشکیل ہو, نئے جو الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ ہوں اور پاکستان آگے چلے. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کرے. جی کیوں دباؤ کے تحت ہو, کوئی عوام کے دباؤ کے تحت بھی پاکستان میں اگر کوئی کام ہو جائے تو کوئی اچھی بات ہے. ضروری تو نہیں کہ ہر وقت ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں کام کرنے ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اپنی عقل کے تحت بھی تو کام کرنے چاہیے. پچھلے دنوں 2 پلیئرس کی بات کی تھی, کیا ان کو باقاعدہ اسٹیک ہولڈر بنا لینا چاہیے ملکی معاملات میں؟ ماضی میں بھی یہ بحث چلتی رہی کہ دونوں کو اسٹیک ہولڈر بنا لینا چاہیے. سر صاحب دیکھیں, وہ ہماری مرضی سے تو اسٹیک ہولڈر نہیں ہے یا مرضی سے تو نہیں ہونا. یہ تو انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اسٹیک ہولڈر رہنا ہے پالیٹکس میں یا نہیں رہنا. یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تگڑے ہیں ہم سے. آپ کی بات درست ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں بالکل دیوار سے لگایا گیا تو پھر ہم مزید اقدامات آگے بڑھیں گے اور کریں گے, لیکن ظاہر ہے ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت یہ ہوگا. میری نظر میں جو اصل سلوشن یہ ہے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ عقل کرے, اور حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو, پاکستان میں 76% لوگوں نے ابھی بھی کہا ہے آپ الیکشن کروائیں. آپ جب 76% لوگ الیکشن کا کہہ رہے ہیں تو آپ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں لوگ آئیں نکلیں, ہر گلی محلے میں فساد ہو, لوگ جو ہیں ایوانوں سے نکال کے آپ کو جو ہے وہ تھپڑ ماریں, آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں. یہ کوئی عقل مند آدمی تو اس کا انتظار نہیں کرے گا کہ ملک میں فساد ہوگا تو ہی ہم جائیں گے. عقل مند کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی خواہش کا احترام کیا جائے, اور ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اگلے الیکشن کا فریم ورک طے کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ظاہر ہے یہ پیپلز پارٹی اب ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تو رہ نہیں گئی ہے, تو میرے خیال میں تو بلاول بھٹو کو چاہیے کہ اپنی پارٹی پیپلز پارٹی سے جو اپنے زرداری سے نکل کے پیپلز پارٹی این بنا لیں, پیپلز پارٹی نانا گروپ, تو پھر ہی ہے کوئی
कबाइल ये वापस फ्रंट लाइन पे थे वो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं और दूसरे कैंडिडेट्स की सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे डीजी खान का है, जैसे डीजी खान का लगता है। दूसरी बात ये कि 20 हल्कों में इलेक्शन है, आज 3.5 साल उस्मान बुज़दार साहब सीएम रहे हैं, वो कहाँ पे हैं? बुज़दार साहब मेरा ख्याल है कैंपेन लीड कर रहे हैं इस वक्त डीजी खान। ये असलम बता दे। देखिए मुझे समझ ये नहीं आती क्या तनख्वाहें और प्रिविलेज है एमएनए की, मुझे बताएं क्या प्रिविलेज है। आप एमएनए जब तक अगला नहीं आएगा वो पैसे दे के रहता है एमएनए हॉस्टल में, एमएनए हॉस्टल में वो पैसे दे रहे हैं, वो रह रहे हैं। इसके अलावा कितने को लाखों रुपए, जहां प्रिविलेज है ना जरा जुर्रत किया करें वहां बात करें, जो प्रिविलेज वापस करें। ये बेचारे एमएनए का लाख रुपया तनख्वाह नहीं है, उसके ऊपर हमें रोज प्रिविलेज आ जाता है। जिनकी 20 लाख रुपया तनख्वाह है उस पर बात आप नहीं कर रहे। तो 20 लाख वाले जब अपना प्रिविलेज छोड़ देंगे फिर हम बेचारे इलेक्टेबल्स को भी कह देंगे कि आप भी छोड़ दें। पाकिस्तान में इस वक्त कोई चीज फेयर नहीं हो रही तो ज़िमनी इलेक्शन कैसे फेयर होंगे? जुडिशरी की, जजेस की आप पता करें।